یہ بات ہے روشنی اور اس کے گھر والوں کی، جو بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے اس قدر پریشان تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، کیونکہ موہن کی والد کے وفات کے بعد وہ بہت ہی زیادہ اکیلے رہ چکے تھے اور ان کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن روشنی نے سیٹھ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جا کے سیٹھ سے کچھ مدد حاصل کر سکے۔ روشنی اپنے بیٹے موہن کو ساتھ لیے سیٹھ کے گھر جا پہنچی۔ سیٹھ بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو اور تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تم کس وجہ سے آئی ہو؟ تم لوگ تو مجھے دکھنے میں بھی بھکاری لگ رہے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ روشنی بولی، صاحب ہم بہت غریب ہیں، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ میرے بچے نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہم پہ کچھ رحم کیجیے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ سیٹھ بولا، ہا ہا ہا، تم غریب لوگوں کا یہی مسئلہ رہتا ہے، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کے میری دولت میں کمی آ جائے گی، اور ہاں اگر تم دوبارہ مجھے یہاں نظر آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو اور سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ اگر میں تم جیسے بھکاریوں کو دیتا رہا تو میں تو خود ایک دن غریب پڑ جاؤں گا، اور مجھے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ روشنی اپنے بیٹے موہن کو جنگل کے راستے سے اداس ہوتے ہوئے واپس گھر کو آ گئی۔ روشنی جب گھر آئے تو اس کی ساس نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، تم تو سیٹھ کے پاس گئی تھی، کیا سیٹھ نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ بیٹا تم مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ میرا دل بیٹھے جا رہا ہے، پہلے ہی موہن نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا، کچھ تو بولو، سیٹھ نے کیا کہا ہے؟ اس نے ہماری مدد کی یا نہیں؟ روشنی بولی، ماں میں سیٹھ کے پاس گئی تھی، لیکن سیٹھ نے ہماری مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ سیٹھ بولا، تم تو شکل میں دکھنے سے ہی بھکاری لگ رہی ہو، اور میں تمہیں گولی مار دوں گا اگر تم دوبارہ یہاں میرے راستے کی طرف آئی۔ اگر تم مجھے میرے گھر کی طرف نظر آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ماں میں نے اس کی بہت منتیں ترلے کیے، لیکن اس کے باوجود اس نے میری بات نہیں سنی۔ ماں بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ خود ہی بتاؤ نا، اب پتہ نہیں ہماری مدد کون کرے گا، مجھے تو لگتا ہے ہم بھوک کے مارے یوں ہی مر جائیں گے۔ ماں پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک چڑیا روشنی کے پاس آئی اور بولی، روشنی تم پریشان نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں کچھ ایسا دوں گی کہ جس سے تم بہت امیر ہو جاؤ گی، جس سے تم اپنی خواہشات پوری کر سکو گی اور تم 2 وقت کا کھانا کھا سکو گی۔ روشنی میں تمہیں کچھ ایسا دوں گی کہ جس سے تم بہت امیر ہو جاؤ گی، تم اچھا کھا سکو گی، اچھا پہن سکو گی اور دوسروں کی مدد کر سکو گی۔ روشنی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دوسروں کی بھی مدد کرو گی۔ اتنے میں روشنی کی ساس بولی، بیٹا کیا تم واقعی میں ہماری مدد کرنا چاہتی ہو؟ سچ میں، سچ بتاؤ۔ چڑیا بولی، جی ماں جی، میں واقعی میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ بس تھوڑا سا انتظار کیجیے، میں وہ چیز لا کے آپ کو دیتی ہوں کہ جس سے آپ لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ ماں جی میں واقعی دل سے آپ سب کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں ہی چڑیا گھر سے باہر آئی اور وہ اپنے ٹھکانے پہ جانے لگی جہاں اسے جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چڑیا دوبارہ روشنی کے گھر آئی۔ اس نے روشنی کو پیسوں سے بھرا پرس دیا اور کہا کہ روشنی تم اس بات کا خیال رکھنا، یہ پرس جادوئی پرس ہے، انہیں لالچی لوگوں سے دور رکھنا، تم اس میں اپنا ہاتھ ڈالنا اور اپنے خواہش کے مطابق اپنی چیزیں لے لینا، مگر ہاں دھیان رکھنا۔ روشنی بولی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بات کا دھیان رکھوں گی کہ یہ لالچی لوگوں سے اس چیز کو دور رکھوں، اور ہاں اپنی ضرورت کے مطابق ہی پیسے خرچ کروں گی، میں کوئی فضول خرچی نہیں کروں گی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس سے یہ پرس مجھ سے دور چلا جائے۔ چڑیا بولی، مجھے یقین ہے میں تم پہ یقین کر سکتی ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ تم جب امیر ہو جاؤ تو تم بھی سیٹھ کی طرح غرور زدہ ہو جاؤ، کسی کی مدد نہ کرو۔ چڑیا یہ سب باتیں کرتے ہوئے اور ان سے اپنی اجازت طلب کرتے ہوئے گھر سے باہر جانے لگی۔ موہن کہنے لگا، ننھی چڑیا بہت شکریہ، بہت بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد روشنی اور اس کے گھر والے بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت گھر خریدا، لیکن
روشنی نے اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولا۔ اس نے یہ بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ وہ پہلے غریب تھی اور ایک صرف چڑیا کی مدد سے ہی وہ بہت امیر ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کا دل بہت صاف تھا، اس وجہ سے وہ امیر ہو گئی۔